رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم، من قوم، کسی قوم کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ ہوں بہتر ان سے، ولا نساء، اور نہ ہی عورتیں، من نساء، دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن، ہو سکتا ہے کہ ہوں وہ عورتیں، خیرا منہن، بہتر ان سے، ولا تلمزوا انفسکم، اور مت ایک دوسرے پر عیب لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ برے القاب سے آپس میں پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا ہے فسق کا نام ایمان لانے کے بعد، ومن لم یتب، اور جو کوئی توبہ نہیں کرے گا، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔ سورہ حجرات میں اللہ پاک نے آداب معاشرت بیان فرمائے ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر آپ سماعت فرما چکے، 6 آداب ابھی تک بیان کیے جا چکے ہیں۔ جو آخری ادب پچھلے درس میں آپ نے سماعت فرمایا وہ یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ ایمان والی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں کسی وجہ سے، تو دوسرے مسلمانوں اور حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کروا دیں۔ اب یہ جھگڑے آپس میں ہوتے کیوں ہیں، اس کی چند وجوہات ہیں، جن میں سے چند وجوہ آج کی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ آداب ہی کے ضمن میں وہ وجوہات بھی آ چکی ہیں جن کی وجہ سے آپس میں قتل و قتال اور جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ تو 7واں اصول بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا۔ یہاں قوم کا لفظ اللہ پاک نے آگے جا کر نساء کا لفظ آیا ہے، نساء کے مقابلے میں ذکر کیا ہے، تو اس سے مفسرین نے فرمایا کہ نساء کے مقابلے میں جب قوم کا لفظ آئے تو اس سے مراد مرد ہوتے ہیں۔ تو گویا پہلے جملے میں اللہ فرما رہے کہ مردوں کی کوئی جماعت مذاق نہ اڑائے دوسرے مردوں کی، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ایک تو وجہ اللہ نے یہ بیان فرما دی کہ ہو سکتا ہے جن کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، مذاق اڑانا چاہتے ہیں، وہ آپ سے بہتر ہو۔ مذاق اڑانا یہ یقیناً جھگڑے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ جب کسی کو آپ حقیر سمجھیں گے اور اسے بڑی محفل میں شرمندہ کرنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ کے اندر جوابی وار بھی ہوگا اور جدال کی اور جھگڑے کی نوبت پیدا ہوگی۔ اس لیے تمسخر سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اردو کے اندر ہمارے ہاں 2 لفظ ملتے جلتے استعمال ہوتے ہیں، ایک مذاق ہے قاف کے ساتھ اور ایک مزاح ہے ہے کے ساتھ۔ مذاق شریعت کی اصطلاح میں وہ کہلاتا ہے جس کے اندر دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود ہو، ایسا کوئی جملہ ہنسانے کے لیے کہا دوسرے کی ذات کے متعلق جس سے اس کو نیچا دکھانا مقصود ہے، حقیر بتلانا مقصود ہے۔
اس سے شریعت مبارکہ نے منع کیا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، زنا گناہ کبیرہ، ایسے کسی کا مذاق اڑانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب اس میں یہ یاد رہے کہ بہت ساری چیزیں اس مذاق کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ کسی کے قد کاٹ کو لے کر کوئی ایسا لفظ جیسے آگے باقاعدہ طور پر بھی آ رہا ہے کہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے عیب بھی مت نکالو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی مت پکارو۔ تو کسی بھی بنیاد پر کسی کو تمسخر کا ذریعہ بنانا، دیکھا جی اس کا قد یہ تو آسمان کو لگنے والا ہے۔ اب اس جملے سے اگر مقصد یہ ہے کہ اس بیچارے کی تحقیر ہو، محفل میں ہنسنے لوگ اس کے اوپر، تو یہ مذاق ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے ملتا جلتا دوسرا لفظ مزاح، اور مزاح کہتے ہیں تفریح تباہ کے لیے حقیقت کے موافق بلا دل آزاری، دل آزاری بھی مقصود نہ ہو، صرف تفریح تباہ کے لیے، محفل میں تھوڑی خوشی لانے کے لیے ایسی کوئی بات کریں جس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، وہ حقیقت کے بھی مطابق ہو، جھوٹ نہ ہو، من گھڑت بات نہ ہو، اور نمبر دو، جس کے متعلق کہی جا رہی ہے اس کی دل آزاری بھی مقصود نہ ہو، اس کی تحقیر بھی مقصود نہ ہو۔ اور یہ مزاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ اکرام میں بھی یقیناً تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے یہ مزاح فرمایا کرتے تھے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم خاص رہے، تو آپ علیہ السلام بڑا پیار فرماتے تھے، بڑے لطف کا اظہار، جس کا خود حضرت انس نے فرمایا کہ 10 سال میں خدمت اقدس میں رہا، کبھی مجھے کسی کام کے نہ کرنے پر ڈانٹ نہیں پڑی، یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا، اور اگر کوئی میں نے اپنی مرضی سے کر لیا تو حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ کیوں کر لیا تم نے۔ تو اتنی آپ علیہ السلام شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہیں، لیکن انہیں کبھی کبھی عذرائے مزاح آپ فرماتے یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے۔ اب ہم سب کے کان کتنے جی؟ 2 ہی ہیں۔ تو مزاح کی پہلی شرط یہ ہے کہ مزاح حقیقت کے مطابق ہو۔ اب حضور علیہ السلام نے جو جملہ بولا حقیقت میں بھی وہی کچھ ہے، یہ حقیقت کے برخلاف نہیں ہے۔ اور نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان کی تحقیر اور تذلیل نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کو چونکہ یہ بچہ تھا اور غلام بن کے آیا تھا، اب آقا غلام سے بات ہی کر لے تو غلام ٹولے سے نہیں سماتا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی تفریح تباہ کے لیے کوئی جملہ کہیں گے تو حضرت انس کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام انہیں خوش کرنے کے لیے اس طرح کا جملہ استعمال فرماتے ہیں۔ ایسے ہی ایک صحابی آئے، جہاد کا موقع تھا، فرمانے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جہاد ہوا ہے لیکن میرے پاس سواری نہیں، آپ مجھے سواری عنایت فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے اونٹ عنایت فرما دیں آپ مجھے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اب وہ صحابی اللہ کے محبوب نے کسی اور جو ہے انداز میں یہ بات فرمائی، وہ سمجھے کہ شاید واقعتاً حضور علیہ السلام چھوٹا سا بچہ اٹھا کر دینے والے، فرمانے لگا حضور مجھے جہاد کے لیے چاہیے، میں بچے کو لے کر کیا کروں گا؟ تو فرمایا کہ آپ اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا، یعنی بڑا ہو جائے تو تب بھی تو ماں کا بچہ تو ہے۔ ایسے ہی ایک بڑھیا آئی آپ علیہ السلام کے پاس کسی معاملہ میں، اور فرمایا کہ اللہ کے حبیب دعا فرما دے کہ اللہ مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم کوئی بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ بڑھیا بھی پریشان ہو گئی کہ میں تو جنت میں نہیں جاؤں گی، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ بڑھیا حالت میں، بوڑھی حالت میں نہیں جائے گی، بلکہ اللہ جب جنت میں لے جائیں گے تو بوڑھے مرد بھی اور بوڑھی عورتیں بھی جوان ہو کر جنت میں جائیں گی۔ تو اب ان تمام واقعات میں آپ دیکھیں واقعے کے خلاف بھی نہیں، جو حقیقت ہے وہی آپ علیہ السلام نے عذرائے تفنن استعمال فرمایا تفریح تباہ کے لیے، اور دوسرے کی دل آزاری بھی مقصود نہیں بلکہ اسے خوش کرنا مقصود تھا۔ ایسے ہی ایک واقعہ صحابہ کے آپس کے پیار کا بھی ہے اور اس میں مزاح کا عنصر بھی موجود ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ تینوں حضرات جا رہے ہیں۔
آج دنیا کے اندر بعض ایسے عناصر موجود ہیں جنہوں نے تاریخ کو بھی پراگندہ کر کے اس قدر ان حضرات کے درمیان دنیا دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک عام مسلمان بھی سمجھنے لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ جو ہے جدا جدا تھے، لیکن ان کے آپس کے تعلقات کبھی پڑھے حقیقی کتابوں کو، احادیث کا مطالعہ کریں تو سمجھ آئے گا کتنا پیار تھا۔ یہ تینوں حضرات ساتھ جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی اور حضرت علی بھی۔ اتفاق سے حضرت عمر کا قدر زیادہ اونچا تھا اور حضرت ابو بکر کا تھوڑا سا ان سے فرق تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک قدر چھوٹا تھا، چھوٹے قد کے تھے۔ اب جا رہے ہیں بیچ میں، اب یوں سمجھ لیجیے یہ تین انگلیاں یوں جا رہے ہیں، ایک سائڈ پہ حضرت ابو بکر ہے، ایک پہ حضرت عمر ہے اور بیچ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ تو عذرائے تفنن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علی بھائی آج تم ہمارے بیچ میں ایسے لگ رہے ہو جیسے لفظ لنا لکھا ہو، 3 حرفوں سے ملا کر، لام نون الف، لنا لکھا ہو تو اس کے اندر نون ہے لام اور الف کے بیچ میں، کہ نون چھوٹا سا ہوتا ہے، لام اور الف جو ہے سائڈ سے بڑے لمبے۔ تو حضرت علی بھی تو علی تھے نا، دعا ملی تھی، باب العلم حضور نے فرمایا تھا، تو جواب میں فوراً برجستہ فرمانے لگے، عمر بھائی مانتا ہوں میری مثل نون جیسی ہے، لیکن یہی نون بیچ میں سے نکال دیں تو باقی لام اور الف بچے کا معنی کیا ہے؟ لا، جس کا معنی ہے کچھ بھی۔ فرمایا مجلی کو نکال دیں تو آپ دونوں پھر کچھ بھی نہیں بچتے پیچھے۔ تو یہ آپس میں ان کا مزاح ہے، یہ تفریح تباہ کے لیے، نہ تحقیر مقصود ہے اور نہ حقیقت کے خلاف ہے۔ تو بہرحال مذاق جائز نہیں ہے، مذاق کیا ہے جی؟ جائز ہے۔ اور مذاق اور مذاق میں بنیادی فرق 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جہاں دوسرے کی حقارت مقصود ہو جائز نہیں، یہ مذاق ہے، اور نمبر 2 جس میں دوسرے کے حقیقت کے خلاف بات ہو، جو آپ زبان سے جملہ کہہ رہے حقیقت وہ نہیں ہے، اس کے برعکس ہے، تو یہ بھی جو ہے جھوٹ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن حقیقت کے مطابق ہو اور دوسرے کی جو ہے خوشی کے لیے کوئی جملہ کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال یہ 7واں ادب بیان فرمایا اے اہل ایمان، تم میں سے مردوں کی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور فرمایا ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتوں کی کوئی جماعت مذاق اڑائے دوسری جماعت کی۔ عورتوں کا یہاں حالانکہ اکثر احکام قرآن مجید میں ایسے ہیں جہاں اللہ نے صرف مردوں کا ذکر کیا، ضمناً عورتیں بھی آ گئی، باقاعدہ طور پر عورتوں کو الگ بیان نہیں کیا سوائے چند احکام کے۔ یہاں پر الگ عورتوں کا ذکر اس لیے کیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بیماری مردوں کی بنسبت عورتوں میں زیادہ ہے۔ مذاق اڑانا، طعن و تشنیع کرنا، برے القابات سے پکارنا، یہ خواتین میں قدر زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ نے بطور خاص انہیں مخاطب فرمایا کہ نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور 8واں جو ہے ادب یہ بیان فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ عیب نکالو آپس میں ایک دوسرے کا۔ اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا غَيْرَكُمْ، دوسروں میں عیب تلاش نہ کرو یا دوسروں پر عیب جوئی نہ کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا انفسکم کا معنی ہے اپنی ذات پر، اپنی ذات پر عیب جوئی نہ کرو، اپنے عیب تلاش نہ کرو۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ کسی کی طرف انگلی اٹھائیں گے تو آپ کی طرف بھی آئے گی۔ فرمایا کسی کا آپ عیب نکال لیں، آج اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ یہ بھی سوچ رکھیے کہ وہی بات آپ کے اوپر بھی لوٹ کر آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عظیم صحابی رسول فرمایا کرتے تھے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں راہ چلتے ہوئے کسی کتے کا بھی مذاق اڑاؤں، اس بات سے کہ کہیں میں ہی کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ اور یہ حقیقت ہے، کبھی اللہ ایسے تجربات سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، لیکن مشاہدے میں ایسی چیزیں بسا اوقات آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی بیمار پر، کسی معذور پر ہنس رہا ہے، اللہ نے وہی بیماری، وہی عذر اس کی ذات یا اس کے گھر کے اندر بھی لائی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے ہیں۔
تو اس لیے کبھی بھی کسی کی معذوری، کمزوری، عیب کی وجہ سے اس پر جو ہے ٹھٹھا کرنا، ہنسنا، عیب تلاش کرنا یا عیب جوئی کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال 8واں ادب فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر کے عیب تلاش نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، 9واں ادب فرمایا ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ نام ہے، نام لے، اور اگر کسی کا ایسا کوئی لقب مشہور ہے جس سے وہ برا نہیں مانتا اور اسی سے اس کی شہرت ہو چکی ہے، جیسے بسا اوقات ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگوں کے نام نک نیم مشہور ہو جاتے ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی نام ہے تو فقہا نے لکھا ہے اس کے لینے کی گنجائش ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ایسا کوئی لقب اپنی طرف سے بنا لینا جس کے اندر وہ شخص اپنی توہین سمجھتا ہو، تو ایسا لقب بھی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور مت پکارو ایک دوسرے کو برے لقب کے ساتھ۔ اب آخر میں خلاصہ کے طور پر اللہ نے آیت میں فرمایا 3 ادب اس آیت کریمہ میں آگے، مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کے عیب مت تلاش کرو، اور برے القاب سے مت پکارو۔ یہ تینوں گناہ کبیرہ ہیں، اور جاننے کے بعد بھی کوئی شخص ان کا جو ہے ارتکاب کرتا ہے تو ایسا شخص فاسق ہے۔ پچھلے درس میں آپ سماعت فرما چکے، ایک ہے گناہ، عصیان کا لفظ بولا جاتا ہے اس پر، اور ایک ہے فسق، یہ بھی گناہ ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے اور اس پر مصر نہیں، کمزوری سے ہو جاتا ہے اس سے وہ گناہ، تو یہ نافرمانی ہے عصیان کے معنی میں۔ اور ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا تو ہے لیکن اس پر اصرار بھی کرتا ہے، منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتا، تو یہ فسق کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 3 جو گناہ ہیں، فرمایا جو ان کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ فسق کا ارتکاب کر رہا ہے، اور فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان قبول کر لینے کے بعد ایسے گناہ کر کے اپنے آپ کو فاسق بنانا، یہ انتہائی برا نام ہے۔ بئس الاسم، برا نام ہے، الفسوق فسق بعد الایمان، ایمان کے بعد، یعنی ایک طرف ایمان قبول کیا اور دوسری طرف اس جیسے گناہ، یعنی ایمان اور یہ گناہ جمع نہیں ہونے چاہیے۔ ایمان اپنے کو بچانا ہے تو ان گناہوں سے پرہیز کریں۔ اور فرمایا اگر سابقہ زندگی میں ہو چکے تو ان کا کیا کریں۔ اب ویسے بھی گناہ کے متعلق یاد رکھیے اصول یہ ہے، آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، حقوق العباد کے متعلق ضابطہ آپ سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک متعلقہ بندہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اب اگر خدا نخواستہ میں نے آپ نے کسی کا برا لقب کبھی لیا ہے یا اس میں جو ہے عیب تلاش کیے ہیں یا اس کا مذاق اڑایا ہے کبھی، اب کچھ لوگ ان میں سے ابھی بھی زندہ ہوں گے، کچھ دنیا سے جا چکے ہیں، اگر جا چکے ہیں تو ان کے حق میں دعائے خیر کریں، دعائے مغفرت کریں، امید ہے اللہ پاک ان کے حق میں جو آپ سے غلطی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما دیں۔ اور نمبر 2 جو حیات ہے اور آپ کو یاد بھی ہے کہ میں نے فلاں بندے کو تکلیف دی ہے، فلاں بندے کا جو ہے برا لقب پکارا تھا، تو ان سے جا کر باقاعدہ طور پر معافی مانگنا ضروری ہے، نہیں مانگیں گے تو روز قیامت سوال کا جواب دینا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا یہی لوگ روز محشر ظالموں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک اس دن کی رسوائی سے اور گرفت سے ہماری حفاظت فرمائے۔